اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر ان دنوں میں حج کے بارے میں حضرت سعید بن جبیر سے ایک روایت ہے، حضرت ابن عباس سے، انہوں نے یہ بات سنی کہ ان عشرہ یعنی ان 10 دنوں میں سخت ترین محنت سے عمل صالح وہ فرمایا کرتے تھے، اور امام ابن حجر اس عمل صالح کی وجہ کہتے ہیں کہ ان دنوں میں حج کا انعقاد ہوتا ہے جو اسلام کے ارکان میں سے ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے کہ حج ایک مشکل عبادت ہے، مانے نہ مانے، جان بھی لگتی ہے، مال بھی لگتا ہے، وقت بھی لگتا ہے، سب کرنا چاہتے ہیں لیکن اتنی مشقتوں میں کچھ مال کی وجہ سے رک جاتے ہیں، کچھ کو جان پیاری ہوتی ہے اور کچھ کو وقت پیارا ہوتا ہے کہ اتنی لمبی چھٹی لیں گے تو نقصان ہوگا، تو پہلی فرصت میں حج کر لیجیے، اب تو حج کرنا ہے۔ بائی دا وے آپ میں سے کوئی سال جا رہے ہیں؟ کر چکے ہیں؟ کتنے لوگ حج کر چکے ہیں آپ سب جو ادھر ہیں؟ جن کو ابھی تک موقع نہیں ملا وہ ہینڈ ریز کریں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پہلی فرصت میں آپ کو یہ دے موقع۔ دیکھیے فرض ہے، اٹ کینٹ بی ڈیلیڈ، یہ ڈیلے نہیں ہو سکتا۔ آپ ساری دنیا گھوم کے آ جائیں، یہاں سے ہر سال جب پاکستان جاتے ہیں تو مکہ مدینہ کے اوپر سے گزر کے جاتے ہوں گے، تو ضرورت اس بات کی اس کا پلان کریں۔ اگلا آپ کا فیملی ٹرپ جو ہے وہ حج عمرے کا ہونا چاہیے۔ فرض ہے حج کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا تاکہ بچوں کو اگلی عملی زندگی میں جانے سے پہلے ایک گائیڈ لائن مل جائے گی۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے یہ جو دن ہے اس میں اب اور کیا کریں گے، ہم سب نفل روزے رکھیں گے۔ ان دنوں کے روزے اعمال صالحہ میں شامل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحج کی 9 تاریخ جو کہ حج کا دن ہوتا ہے، 9 ذی الحج، 9 ذی الحج کا جو روزہ ہے نا یہ 2 سال کے گناہوں کی معافی ہے، اور باقی یکم سے لے کر 8 تک کے جو روزے ہیں نا ہر سال کے روزے 1 سال کے گناہوں کی معافی ہے۔ سوچیے ذرا، اور 9 کو 2 سال۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی یہ روزے خود بھی رکھتے تھے، اسی طرح یوم عاشورہ، محرم اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو لہٰذا پورے 9 رکھ لیجئے، احسن جیت۔ 9 نہیں رکھ سکتے 1 بھی رکھ لیں، کوئی بھی رکھ لے، 9 کا تو ضرور رکھیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہاں کی 9؟ آپ کے ملک کی 9، یا آپ ذہنوں میں فوراً سوال لائیں گے، لوگ کہتے ہیں جی مکہ مدینہ کی 9، کہ امریکہ کی 9، کہ پاکستان کی 9، تو سیدھی سی بات ہے آپ کو کیا پتا اگر ٹی وی ریڈیو چینلز نہ ہوں تو کیا پتا کہاں حج کا چاند نکلا کہ نہیں ہوا، اور آپ کی تو چلے یہاں تو 3-4 گھنٹے کا فرق ہوگا مکہ مدینہ سے، امریکہ سے 7-8 گھنٹے کا فرق ہے، وہاں کی رات ادھر کا دن، تو آپ رات کو تو روزہ نہیں رکھیں گے نا۔ تو بڑی سمپل سی بات ہے جس کو آج کے دور میں لوگوں نے پتہ نہیں کیوں کنفیوزنگ کر دیا۔ سمپل سی بات ہے، آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کی 9 رکھیں گے، کیونکہ وہیں کی 10 کو تو عید ہوگی نا۔ تو لہٰذا یہ چھوٹے چھوٹے مسائل علم کی کمی کی وجہ سے آج مسلمانوں میں بعض دفعہ تفرقے ڈالنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ پھر آپ ان دنوں میں دیکھیے کہ اپنے کئی کام کر سکتے ہیں نا، نفل روزے رکھنے کتنا آسان ہے۔ میں ایسے سوچتی ہوں، آپ اپنی امیجینیشن میں لائیے، رمضان کے 29 یا 30 روزے رکھے نا ہم نے، شوال میں 6 روزے آ گئے، پھر اس کے بعد ذی القعدہ میں اگر آپ نے 3 روزے ہی رکھ لیے یا میں 20 کے، تو اب ذی الحج میں آپ کو اللہ کے حکم سے 10 روزوں کا موقع مل رہا ہے۔ کیا آپ اور میں کہہ سکتے ہیں کہ ہائے رمضان چلا گیا اب روزے کیسے رکھیں؟ ابھی بھی رکھ سکتے ہیں، تو اس کی عادت ڈالیں۔ اب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اچھا بچوں کو بھی رکھوائیں کہ خود ہی؟ کیوں، بچوں کو کیا مسئلہ؟ جی وہ جاتے ہیں اسکول تو کیا ہوا، تبوک تک تو نہیں گئے، مکہ سے مدینہ کا سفر تو نہیں ہے، عرب کی گرمی تو نہیں تھی۔ اپنے بچوں کو سخت جان بنائیے۔ آج ہمارا اپنی نسلوں پر یہ احسان ہوگا کہ ہم ان کو سخت جان بنائیں۔ غالباً ابو ذر یا کسی کا کال، ابھی پچھلے ہفتے ایک کورس پورا کروایا اصلاح القلوب، تو محاسبہ نفس کے نام پہ ایک تھا، تو اس میں کسی صحابی کا کال تھا کہ مجھے 3 چیزوں کی وجہ سے دنیا پیاری لگتی ہے، تو اس میں ایک کیا تھا کہ سخت گرمیوں کے دن ہوں اور میں روزے رکھوں۔ ہم کو اتنے تو نازک نہیں ہے کہ ہم تھوڑی سی گرمی نہیں سہ سکتے، تھوڑی سردی نہیں سہتے، اور ابھی 2 مہینے پہلے ہم نے ماشاءاللہ 29-30 روزے رکھے ہیں، تو لہٰذا اپنے بچوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ اب ان آنے والے دنوں میں دوبارہ ہمارے گھروں میں رمضان کا ماحول ہو،
ویسے ہی مسجدوں میں افطاریاں اگر کرتے ہیں تو ہونی چاہیے تاکہ ایک فیلنگز آنے لگیں کہ یہ روزے رکھ سکتے ہیں کہ کیسے رکھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ان دنوں میں تکبیرات، چاند دکھنے سے لے کر عید کی نماز تک تکبیرات پڑھتے تھے صحابہ کرام، اور بازاروں میں نکل جاتے تھے اونچی آواز سے. اور تکبیرات کے الفاظ بہت خوبصورت ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ. آپ دیکھیں اس میں اللہ کی بڑائی ہے. اسی طرح ایک تکبیر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. آج کل الحمدللہ اس کی ریکارڈنگز بھی مل جاتی ہے اور باقی بھی چیزیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک آپ یہ تکبیرات پڑھ سکتے ہیں. صحابہ کرام بازاروں میں چلے جاتے تھے. دیکھیے آج میوزک چلے، شیطان شور کرے، ہر طرح کی آوازیں آئیں، لیکن اللہ کے ناموں کی آوازیں نہ آئیں. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ خود اپنے گھروں میں بڑائی کریں، بچوں کو کہ گاڑیوں میں چلائیں، خود پڑھیں. جتنا خود پڑھیں گے نا اتنا آپ دیکھیے گا کہ اللہ کے بڑا ہونے کا احساس پیدا ہوگا، اور بچوں کو ساتھ لے کر جائیں گے تو پھر مزہ آئے گا. صحابہ کرام میں کچھ ایسے تو صرف اس لیے بازاروں میں نکلتے تھے کہ چلو آپ ذرا جا کے وہاں تکبیرات کہہ دیں، لوگوں کو بتائیں. اور یہ جب آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی نا تو باقی چیزیں پھر آپ کے لیے سب آسان ہوتی ہیں. ورنہ آپ کی شرم آتی ہے، کسی کو ڈسٹرب کیوں کریں، دس ہے دیٹ ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو تکبیرات کے ساتھ آپ کے دل میں انشاءاللہ خیر آئے گی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ قربانی کا دن آئے گا. 10 ذی الحج بڑا اہم دن ہے. حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کی قربانی کا ذکر. کیسے دونوں کی قربانی تھی. ابراہیم نے تو بیٹے کو قربان کرنا چاہا نا، تو بیٹے نے اپنی خواہش کو قربان کر دیا باپ کے حکم کے آگے. آج ہماری اولادیں ایسی کیوں نہیں ہیں؟ ہم خود سوچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دن کو ایسی خوبصورت شان دے دی کہ اب سب مسلمان اس دن قربانیاں کرتے ہیں. قربانی کیا ہے؟ نہ فرض ہے، نہ کوئی زبردستی کا سودا، سنت ہے. ایک کریں گے تو 1 کا اجر مل جائے گا، 2 کریں گے تو 2 کا مل جائے گا. ایک گھر سے 10 قربانیاں کر لیں، ایک تحفے کی صورت ہے. بعض لوگ سوالات پوچھتے ہیں بیوی الگ کرے شوہر الگ کرے، تو مجھے اکثر ہی ایک مثال سے بات سمجھانی آسان لگتی ہے. اور وہ کیا ہے کہ آپ کسی کے گھر شادی میں جب جاتے ہیں تو بعض دفعہ ایک ہی گفٹ سارے گھر والوں کی طرف سے دیتے ہیں. کبھی بہت قربت کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی گھر کی شادی تو آپ کہتے نہیں میں الگ سے دوں گی، بچے الگ سے دیں گے. تو آپ کی محبت ہے، آپ ہر بندہ الگ دے دیں، اکٹھا دے دیں، اس میں کوئی فرض نہیں. جتنا زیادہ اجر ہوگا دیں گے اتنا فائدہ ہے. اور حدیث میں کہ موٹی قربانیاں ڈھونڈو، قیامت کے دن یہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی. آپ نے فرمایا ان کا گوشت، گوبر، لید اور ان کے جسم کے جو بال سب تلیں گے قیامت کے دن. اس دن تو انسان کو اتنی ہرس ہوگی نا نیکیوں کی، تو اس پہ کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. ہم کہتے نہیں خود تو سارا سال ہم یہاں گوشت لے کر کھائیں اور قربانی صرف اس وجہ سے پاکستان میں کروائیں کہ وہ سستی ہے، یا دوسری بات ہے کہ سنبھالنا پڑے گا. تو یہ ظلم کی بات ہے. ایک کلچر ہمارے مسلمانوں میں سے جو نکلتا جا رہا ہے وہ قربانی کلچر بھی ہے. آج بھی میں بات کروں گی تو آپ میں سے سب کو اپنا بچپن یاد آئے گا. بکروں اور لیلوں کے پیچھے بھاگنا اور کیسے ان کو دانا ڈالنا اور ان کو پانی پلانا، پھر ان سے چند دن کے رہنے سے جو محبت ہونی، پھر اس بکرے کی گردن پہ چھری چلنا ہمیں کتنا دکھ دیتا تھا. کیسے چھپ چھپ کے کونوں جھریوں میں دیکھتے تھے جب بکرے ذبح ہوتے تھے، اور پھر وہ گوشت کھانا اور وہ جو اس وقت تازی تازی کلیجی کھانا اور اس کا کھانا، اور گھر فقیروں سے بھرتا ہے اور کس طرح لوگوں کو گوشت مرتے ہیں. کیا یہ ہمیں اسلام کے ریچولز نہیں سکھاتے؟ آج جتنی تیزی سے ہمارے بچے ان چیزوں سے دور ہو رہے ہیں، اگلے دور میں تو لوگ کہہ دیں گے قربانی کی بجائے سڑکیں بنا دو. یعنی جہاں کوئی نیکی کا کام آتا ہے کہتے نہیں یہ قربانیاں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہاسپٹل بناؤ. تو بھئی شادیاں کیوں کرتے ہیں؟ شادیوں کے پیسے سے ہاسپٹل بنا دینا آپ. یعنی آج اب دیکھیے ایک ایک چیز کو ہم کر رہے ہیں. یہ اسلام کے شاعر میں سے، اور وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهُ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شاعر کی عزت کرتا ہے،
دل کے تقوی کی بات ہے تو جہاں رہتے ہیں وہاں قربانی کریں. آپ کہتے ہیں اجازت نہیں. کیوں اجازت نہیں ہے بھائی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں گوشت پکتا ہے کھایا جاتا ہے بچر شاپس ہیں اور آپ کو قربانیوں کی اجازت نہ ہو؟ جس چیز کا ہمیں خود یقین ہوتا ہے ہم دوسروں سے اس کی اجازت لے لیتے ہیں. تو بہرحال قربانی اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق کرنی چاہیے اور یہ اللہ کو پسند ہے. اب قربانی کے ساتھ ہی ایک بات جو ابھی آپ کے فائدے کی ہوگی کہ اب سے لے کر چاند کے نکلنے تک، یعنی جس دن بھی چاند نکلے گا اس سے پہلے اپنے بال اور ناخن کاٹ لیجئے، پہلے سے صاف کر لیجئے تاکہ 10 دن آرام سے گزریں. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ 10 ذی الحج کا چاند دکھنے کے بعد کوئی بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے. اور کس وقت کاٹے؟ جب عید کی نماز پڑھ لی. اب بعض کہتے اپنی قربانی کر لی تب کاٹے، بعض کچھ، لیکن اس میں ریلیکسیشن یہ ہے کہ عید کی نماز تک پھر آپ نہیں کاٹیں. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب بعد میں ناخن کاٹتے ہیں، بال کاٹتے ہیں، اس پہ بھی قربانی کا اجر ملتا ہے. بعض نے کہا یہ صرف وہی کرے جس نے قربانی دینی ہے. یہ تو ہے ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایک ایسی روایت بھی آتی ہے کہ جس میں ایک نے کہا کہ اللہ کے نبی ہمارے پاس تو مال ہی نہیں ہے، میں کیسے قربانی کروں؟ تو آپ نے اس کو بھی یہی کہا کہ اچھا چاند دیکھنے سے پہلے بال کاٹ لو اور جو بھی، اور اس کے بعد کہیں کے بال، مردوں نے شیو نہیں کرنی، بالوں کو، مچھوں کے انڈر آرمز، جو بھی انسان کے پرسنل ہائیجین ہوتی ہے اس سے ایوائڈ کیجئے. انشاءاللہ نماز کے بعد جب کاٹیں گے تو اس میں اللہ کے حکم سے اجر ملے گا. کتنی چھوٹی سی نیکی ہے. کیا ہم اللہ کے لیے یہ قربانی کر سکتے ہیں؟ لوگ کہیں گے لو پھر عید نماز ہے اور پھر ہماری پلکنگ کا کیا ہوگا، ہماری ویکسنگ کا کیا ہوگا؟ پہلے سے کر لیجئے. تھریڈنگ کرنی ہے، آپ نے ویکس کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، جو کرتے ہیں پہلے سے کر لیجئے. کیا اتنی سی بھی قربانی ہم نہیں کر سکتے؟ یہ تو بہت چھوٹے چھوٹے سمبلز ہیں. تو لہٰذا یہ راتیں، یہ دن، اس طرح کے کام کر کے انسان جو سب سے زیادہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان دنوں میں ہم نیکی کر سکتے ہیں نا، وہ اپنا دھیان اللہ کی طرف کریں. واقعی محسوس کریں اسپرچولیٹی ان دنوں کی کہ کیا وجہ ہے. اور مجھے تو ان دنوں کے ساتھ ابراہیم اور اسماعیل یاد آتے ہیں، اور جہاں ابراہیم یاد آتے ہیں وہاں اللہ کا دین یاد آتا ہے. کیا قربانیاں تھی اس گھرانے کی اور کس طرح سے انہوں نے اس کام کو لیا. آج اتنی تیزی سے ہم مسلمانوں کے اندر سے یہ سب چیزیں جاتی جا رہی ہیں. نمازیں بھی بوجھ لگتی ہیں. انسان کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور کرتے ہیں. ضرور اپنے آپ کو اس نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کے جو ذکر کے بعد انسان کی جو عادت بتائی. اب ہم تھوڑا سا صورت میں آگے چلتے ہیں. فرمائے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ وَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. اب انسان کی خصلت کا تذکرہ ہے. میں اپنے آپ پہ دیکھوں، ہر ایک اپنے اندر جھانکے. اللہ تعالیٰ کہتے تمہیں پتہ یہ انسان کیسا ہے؟ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، پھر اس کو عزت بھی دیتا ہے، نعمتیں بھی دیتا ہے، تو یہ بڑا پھولنے لگتا ہے، کہتا ہے ہاں مجھے اللہ نے عزت دی. اور جب وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اللہ دوبارہ اس کی آزمائش کرتا ہے اور اس کو رزق کی تنگی میں ڈال دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہتا ہے میرے رب نے میری بے عزتی کی. تھوڑا سا اس کو سمجھیے گا، اس میں بہت بڑی بات ہے. اور وہ بات یہ ہے، وہ جس کو ایک مولانا ظفر کا شعر ہے، مجھے یاد نہیں آتا، لیکن اس کا خلاصہ کیا ہے کہ جس کو غم میں نہ رب یاد آئے نہ خوشی میں رب یاد ہے، اس کو انسان نہ کہو. جی جسے عیش میں خوف خدا نہ رہا. جی شاباش. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے چاہے کتنا وہ صاحب فہم ہو سکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. رائٹ. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فجر میں جا کر اس بات کا ذکر کیا کہ انسان کا حال ہے، خوشی ملتی ہے تو بھی رب کو بھول جاتا ہے، اور ذرا اللہ آزماتا ہے، تھوڑی سی چیزیں چھینتا ہے تو بھی پریشان ہوتا ہے. اور ان آیتوں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ خوشی بھی آزمائش ہے اور تکلیف بھی آزمائش ہے. آپ کے گھر بیبی ہوا، لوگ آ کے آپ کو کہتے ہیں اچھا بھائی اللہ آپ کو اس آزمائش میں برا اترے، کتنا برا لگے گا آپ کو. حالانکہ ہر بچہ امتحان کا پرچہ، کیسے پالنا ہے، اس کے لیے کیا سوچا ہے، اس کا کیا طریقہ سوچا ہے، یہ انسانوں کو پتہ ہونا چاہیے. تو نعمتوں کو پرچے سمجھیے. آپ کے بچے امتحان کے پرچے، آپ کی گاڑیاں امتحان کے پرچے، آپ کے گھر امتحان کے پرچے. دنیا کی ہر نعمت دے کر اللہ آزماتا ہے. سورۃ ملک میں آتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو آج میں اور آپ اس چیز کو اپنے اوپر محسوس کریں. خاص طور پہ آپ دیکھیے جو آنے والے دن ہیں، ان میں اب ان نیکیوں کو لائیں. اور مجھے جو نیکی ہے سارا سال اچھی لگتی ہے، وہ ان دنوں میں تو اور بھی اچھی لگے گی. اور وہ کیا کہ اللہ کے اس کلام کو پڑھنا اور اس کو پڑھانا.
ہم سب نیکیاں کرنا چاہتے ہیں نا، سیل میں زیادہ لیتے ہیں کیونکہ ایک چیز کی جگہ 4 آتی ہیں. آج کل کے دن جس میں انشاءاللہ ہم بالکل ان دنوں کے قریب ہے، آپ کسی نیکی کی نیت کریں. اور ماشاءاللہ رمضان کے بعد جگہ جگہ قرآن کے کورس شروع ہو رہے ہیں، جس میں قرآن کا ترجمہ بھی ہے، تجوید بھی ہے، تفسیر بھی ہے، اس کا اندر سے آپ اپنی باتیں بھی لیتے ہیں جو ہم سب کی ضرورت ہے. سمپل سی بات ہے، ہر وہ بندہ جو عربی کا قرآن سنے اور اس کو سمجھ نہیں آتا بغیر کسی مدد کے ترجمے کی، اس کو فرض ہے کہ وہ قرآن کی تعلیم لے. کسی کو اعتراض ہے میرے اس جملے پہ؟ تو ہر بندہ اپنے آپ کو خود ہی پوچھ لے کیا میرے اندر یہ کرائیٹیرین ہے. یعنی میری نظر میں کسی کے نیک ہونے کا دا لیسٹ کرائیٹیرین یہی ہے کہ سادہ قرآن لاؤ، اس کے سامنے اسے کو سناؤ تمہارا رب تمہیں کیا کہتا ہے، پھر وہ عالم ہے. باقی علماء فضلہ جو ہے وہ کتابیں پڑھ کے عالم بنے تو کیا بنے. دن میں 5 نمازوں میں سے 3 نمازوں میں اونچی آواز سے امام صاحب قرات کرتے ہیں. ابھی مغرب ہوگی امام صاحب قرات کریں گے، عشاء ہوگی 2 رکعتوں میں امام صاحب قرات کریں گے، فجر میں کرتے ہیں. کتنے مسلمان مرد ہیں وہ آتے ہیں، کسی کو کچھ سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہاں سے پڑھ رہے ہیں. سورہ فاتحہ کا ترجمہ آ جائے تو بڑی بات ہے. پھر نماز پڑھیں گے التحیات للہ والصلوات، کیا مطلب ہے پتہ نہیں. ہم نماز کا بھی ترجمہ نہیں جانتے، باقی کیا کریں گے. تو میں اکثر لوگوں کو کہتی ہوں کہ دیکھیں ایک وقت کی بات ہے، آپ سب کو بھی یہی دعوت دیں گے. الحمدللہ آپ کے اس شہر میں 2-3 جگہ پہ کورسز شروع ہیں، بلکہ اس مسجد والوں کی طرف سے ہمیں الحمدللہ اس چیز کی آئی ریکویسٹ کہ اگر ہم یہاں کچھ شروع کر سکیں. کتنے لوگ ہیں جو اس مسجد کے قریب رہتے ہیں اور اگر یہاں کوئی کلاس، قرآن کورس، شارٹ کورس شروع کیا جائے تو وہ اس پہ خوش ہوں گے. وہ ہینڈ ریز کریں. الحمدللہ ہاتھ کے ہاتھ شروع کر کے میں کہتی ہوں ان 10 دنوں کی نیکی سے فائدہ اٹھا لیں. اب کریں گے تو اجر زیادہ ہوگا، دن گزر جائیں گے تو پیچھے ہوگا. اور میری نظر میں سب سے اچھی چیز شروع سے سورۃ فاتحہ سے قرآن شروع کرا دیں. ارم ادھر موجود ہیں، سب ساتھی ہمارے آپ کے پاس آ کے مدد کر سکتے ہیں. یہ بات نہیں سوچنا ہے دن چاہیے، رات چاہیے، ویک ڈیز، ویکینڈ، صبح شام، انگلش اردو، سارے اردو والے بیٹھے ہوئے ہیں. انگلش کس کو بھی ضرورت ہے؟ ابھی اردو والے پڑھ لیں گے تو انگلش بھی سکھائیں گے نا. آپ سب کو بھی ضرورت ہے. مت سوچیے کہ ہمارے بچوں کو ضرورت ہے. جب تک آپ نہیں سیکھیں گے آپ کے بچے نہیں آئیں گے. ان کو ڈال بھی دیں گے وہ کہیں گے امی آپ خود تو پڑھتی کوئی نہیں ہے. تو کوئی ایسی نیت کریں ان دنوں میں نیکی کی، ابھی پلان کریں اور اسی 10 دنوں کے اندر شروع کر دیں کلاس کو. آپ دیکھیے گا ایک دیے سے دیا چلے گا. ہمارے پاس اس ویک میں 2 کورسز شروع ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ایک مسجد ویمبلی میں اور ایک ایوے مینر پہ. دونوں میں ہم نے شروع سے کلاس شروع کی ہے. یہ آپ لوگ بعد میں اس کی ڈیٹیلز لیجئے گا. حالت اس وقت مسلمانوں کی بدلے گی جب وہ اس کتاب کو سمجھیں گے. آج کے دور کی سب سے بڑی نیکی اس کتاب کو سمجھو، اس کی نیت کریں. کیوں 30 روزے رکھ کے بھی دل نہیں بدلتے؟ اب یہ 10 بھی رکھ لیں گے تو کیا ہو جائے گا بڑا کام. حج کر کے آ کے دل نہیں بدلتے. اللہ کے بندے ایسے بھی دیکھے گئے. یہ قرآن دلوں کو بدلتا ہے، یہ زندگی کا مقصد بتاتا ہے. اور جو وقت کی قدر انسان کو اس کتاب سے جڑ کے آتی ہے وہ اس کے بغیر کبھی نہیں آتی. تو آپ سب بھی دعا کریں اپنے لیے، ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. ہمیں تو خوشی ہوگی کہ آپ کے لیے اللہ نے یہ راستہ کھول دیا. اور مسجد والے کتنے خوش ہوں گے یہ بات سن کے، آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں. جو ڈونیٹ کرتے ہیں، جو چندہ دیتے ہیں، بیچارے اتنی ٹیک کیئر کرتے ہیں، اتنے کرائے، اتنی مہنگی بلڈنگیں، اگر یہاں سے لوگ قرآن سیکھ کے اٹھتے ہیں تو ان کے لیے صدقہ جاری ہے. تو یہ ہر علاقے پہ اللہ کا رحم اور فضل ہے. ٹھیک ہے آپ ایبے مینر نہیں آ سکتے، اٹس فائن. آپ ویمبلی مسجد نہیں آ سکتے، اٹس اوکے. وٹفورڈ میں شروع ہو رہا ہے کورس اور یہ 2 دن کو ایک سٹینڈرڈ بنائے. ہر جگہ انشاءاللہ ساتھ چلے گا. رمضان میں بھی 10 جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میرا حال کم و بیش 10 جگہ پہ دورہ قرآن ہوا. تو ہر بندے نے اپنی اپنی جگہ سنا لیکن سیم چیز سنی. تو اب جب سب بیٹھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، میں نے بھی یہ سنا، تم نے بھی سنا. اسی سورت کی آخری آیتوں پہ چلتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ ہم اس سورت کا ترجمہ کم از کم پورا کر لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے جرم کیا ہیں. کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دیتے. کھانا تو بہت کھلاتے ہیں لیکن اپنے جیسوں کو ہم کھلاتے ہیں جن کے گھروں میں پہلے ہی بہت ہے. مسکینوں کو، غریبوں کو نہیں کھلاتے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور وراثت کا مال کھا پی کے ہڑپ کر جاتے ہو. بھائی بہنوں کا مال کھا جاتے ہیں اور چچا بتیجوں کا اور بتیجے چچوں کا کھا جاتے ہیں. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے محبت کرتے ہو، اس کی محبت میں اس کو جمع ہی کرتے رہتے ہو.
3 میں کا 13، پھر 3 سے پھر 4 اور پھر بڑھ. ہمارے ایسے ہی جمع ہوتے رہتے ہیں، 9 پھر 99 پھر 999 اور پھر اسی کو جمع کرتے رہتے ہیں راؤنڈ فگرز میں. کہا اچھا چلو سوچو، اب آپ اپنی امیجنیشن میں لائیں قیامت کا منظر ہے. آخری آیتیں. کلا ہرگز نہیں، اذا دکت الارض دکا دکا، جب زمین کوٹ کوٹ کر ہموار کر دی جائے گی. سڑک بنانے کا منظر ذہن میں لائیے. ایسے بلڈوزر پھرتے ہیں اور وہ اوپر سے پتھر مار مار کے اس کو کرتے ہیں. جب قیامت آئے گی سب عمارتیں گر جائیں گی. وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آئے گا تیرا رب اور فرشتے صف در صف. فرشتوں کا نزول بھی صفوں میں ہوگا. ترتیب امت مسلمہ کو سکھائی جا رہی ہے. وجیء یومئذ بجہنم، اور لائی جائے گی اس دن جہنم. کہاں لائی جائے گی؟ میدان حشر میں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 70,000 لگامیں ڈال کر جہنم کو قیامت کے میدان میں لائے گا. کیسے لائے گا؟ بس ہم مانتے ہیں اللہ لانے پہ قادر ہے. یومئذ یتذکر الانسان، اور آج کے دن انسان نصیحت پکڑے گا. لیکن وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، مگر کیا فائدہ آج نصیحت پکڑنے کا؟ کیا کہے گا قیامت کے دن انسان؟ میں اپنے اوپر لے کر سوچوں. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجا ہوتا. زندگی ضائع کرتی، زندگی ضائع کر دی. آج دنیا میں رہتے کچھ ادھر بھیجا تھا. میں تو ساری زندگی دنیا ہی کماتا رہا، پیسہ بھی کمایا تو دنیا میں، وقت بھی مال بھی سب وہیں چھوڑ کے آ گیا. فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آج کے دن جو عذاب اس کو دیا جائے گا وہ تو کسی کو نہ دیا گیا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور جس طرح اس کو باندھا جائے گا ایسا تو کسی کو باندھا ہی نہیں جائے گا. دنیا میں کھلے پھرے نا، مرضی جاؤ. دیکھیے کیا یہ پاسبل تھا کہ نماز کے وقت میں خود بخود ہمارے قدم مسجد کی طرف چل پڑتے، قرآن ہمارے سامنے آتا اور بٹھایا جاتا، پڑھو، مجبور کیا جاتا. لیکن اللہ نے نہیں کیا، اوپن چوائس. لیکن قیامت کے دن اللہ بڑی بڑی رسیوں میں باندھے گا انسانوں کو کہ آج تم بندھو ادھر. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تجھ سے راضی وہ تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی، بس داخل ہو جا اپنے بندوں میں. وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں. یہ ہے اس بندے کی موت کا وقت جس نے زندگی بھر اللہ کے حکموں پہ چل کے اس کو راضی کیا، تو اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہو گیا. اللہ نے اس کی موت کے وقت اس کو خوشخبریاں دی کہ آج میں تجھ سے خوش ہوں، تو مجھ سے خوش ہیں. تو بس بات یہی تھی. زندگی تو گزر جائے گی، پتہ نہیں کتنے دن ہیں، دنوں کا بھی کسی کو نہیں پتا، منٹ ہیں کہ گھنٹے ہیں. لیکن اسی زندگی میں جو کرنا ہے کر لیں. یہ عذر اور بہانے اور تعویلات ہے کہ ہم مصروف ہیں، وقت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. نہیں، یہ جھوٹ ہے. اگر میں کہتی ہوں نا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے تو اللہ کی قسم میں جھوٹ بولتی ہوں. آپ اللہ کے اس گھر میں بیٹھ کے قسم کھائیے، ہمارے پاس بہت وقت ہے. جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں کسی کے پاس. لوگوں کی ایک ماسی، ہماری تو ہر چیز کی ماسی کچن میں، ان کی ماسیاں ان کے وقت پہ آتی ہیں، اپنی مرضی سے آتی ہیں، نہیں آتی تو نہیں آتی. ہم تو آدھی رات کو مشین کو چلائیں تو چل پڑتی ہے. ہمارے جیسی دولت کس کے پاس ہے؟ ابھی چند دن پہلے ایک سیشن کیا کہ اگر قارون کو بھی ہماری دولتوں کا پتہ لگ جائے تو وہ ہم پہ رش کرے. اس کی تو چابیاں تھیں جو بڑے بڑے اونٹوں پہ بھاری تھی، تو ہمارے تو کریڈٹ کارڈز کروڑوں ملینز کے کاروبار کر لیتے ہیں کاغذ کے ٹکڑے سے. اس کا کیا دولت تھی جو دولت آج ہمارے پاس ہے؟ تو آج ان نعمتوں کا حق پہچاننا ہے. کچھ بھی نہیں کریں گے، وقت گزر جائے گا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں احسن درجے سے اس دنیا سے گزارے، کہ بہترین کام کریں. جزاک اللہ خیر. آپ کا سسٹرز، آپ سب کا جنہوں نے بھی اس میں اہتمام کیا، بلایا، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد